دوسرا سائڈ آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کو 3 فرنٹس کے اوپر جو ہے گھیرا پڑ چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دہشت گردی نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لیکن پریشر اس طریقے سے کریٹ کر رہے ہیں، ایک میں بلکہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ بڑا مینشن کرنا ضروری ہوگا جس پہ طالبان نے خبر لگوائی ہے، ایک ٹولو ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اس کے اوپر طالبان کی طرف سے خبر لگوائی گئی ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے کہ ہم اسلام آباد پہ اب حملہ کریں۔ پاکستان کے خلاف ایک 2 فرنٹ نہیں بلکہ 2.5 فرنٹس جو ہے وہ کھولے گئے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان نے 3 محاذوں پر لڑنی ہے۔ وہ 3 محاذ کون کون سے ہیں؟ ایک محاذ بھارت کا ہے جس محاذ پر ابھی بھی ہم نعرہ نوٹم جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور پاکستان نے اپنی ایئر سپیس بند کی ہے۔ دوسرا محاذ افغان طالبان کی جو رجیم ہے اس کے ساتھ پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر پر کھلنے جا رہا ہے جو کہ کھل بھی چکا ہے۔ اور تیسرا محاذ، میں نے اسے 2.5 فرنٹ وار کیوں کہا؟ کیونکہ ایک طرف تو پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر کابل پہ حملہ ہوا تو اسلام آباد پہ حملہ ہوگا، یہ انہوں نے پاکستان کو وارن کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ افغان طالبان دہشت گردوں کو پناہ دیں گے اور ہم چھوڑ دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب افغان طالبان جو ہیں ان کا جو پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغان طالبان کا جو بیہیویئر ہے وہ ان کوآپریٹو ہے، ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جسے کہتے ہیں اوفینسو ایٹیٹیوڈ ہے، ناٹ ڈیفینسو، اوفینسو ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور افغان ڈیلیگیشن جو پاکستان کے لیڈرشپ سے ترکی میں بات کر رہا ہے وہ کئی دفعہ تو انسلٹنگ اور اس طرح کی لینگویج بھی یوز کرتے ہیں۔ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اپنی فوج غزہ بھیج رہا ہے۔ خطرناک خبریں ہیں، سیریس تھریٹ ہے، پاکستان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے اب، اور ظاہر ہے کہ طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہیں ہوگا۔ جب بھی اٹیک ہوگا ایک طرف سے وہ آئیں گے، دوسری طرف سے طالبان بارڈرز کو ہاٹ کریں گے۔ افغانستان نے بولا کہ ہم اسلام آباد پہ اٹیک کریں گے، طالبان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ، مطلب ان کے میڈیا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے اوپر کیا آپ کی ایک رائے ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ کیا جب اسے مشرف نے فوجی اڈے دیے تھے تب سے نا، میں کیونکہ باہر رہا تھا تو تب سے میں افغانیوں کے بیچ میں رہا ہوں، تو ان کے ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے ان کے بچوں کا، جب وہ اپبرنگنگ ہو رہی ہوتی ہے گھر سے ہی کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں سے ایک مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دیکھیں ہم لوگ ہے تو کلمہ گوئی ہے نا، اسلامی کنٹریز ہیں، لیکن انڈیا کہہ لیں جو بھی اب جو بھی تھرڈ پاورز، وہ پھر جب 2 آپس میں بھائی بھی لڑ پڑے تو پھر اس کا کوئی ایک کا بھی سائڈ لے لے گا تو پھر اگلے کو نقصان تو پہنچائے گا۔ افغانستان اب یوز ہو رہا ہے، کس کے ساتھ؟ انڈیا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، میں کیا نام لوں، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کے پاس انڈیا تو یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے نا، وہ تو اوپنلی کہتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ۔ افغانستان کے پاس ایئر فورس تو ہے نہیں، اچھا، لیکن اب اس نے کوشش تو کرنی ہے کہ ہم اس پہ ایل او سی پہ فائرنگ کریں۔ پاکستانی سینا پر ٹی ٹی پی کا بڑا حملہ، دکھائیے ذرا۔ خیبر پختونخوا میں پاکستانی ملٹری بیس پر اٹیک کیا گیا، بریکنگ اور شارٹ نتن یہاں پر حیدر خلگو سرا علاقے میں پاک بیس پر ٹی ٹی پی کے قبضے کا دعویٰ ہے۔ عامر صاحب، کئی پاکستانی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہم تو روز اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم تو روز اپنے پیاروں کو دفنا رہے ہیں۔ ہمارا تو ایک سادہ سا سمپل سا مطالبہ ہے جو پوری دنیا میں ہر ملک کو حق حاصل ہے کرنا، کہ آپ کے ملک سے آتے ہیں لوگ اور یہاں خون کی ہولی کھیلتے ہیں، آپ ان کو روکیں۔ آپ کے مشکل وقت میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی صرف 2 جملے، آپ کی 80% جو طالبان کی عادت ہے وہ یہاں رہی، مشکل وقت میں پناہ لے رکھی تھی انہوں نے۔ آپ کے افغان مہاجرین کو ہم نے لیا، آپ کے لیے ہم نے سارا کلچر تباہ کیا، آپ کے لیے ہم نے اپنا آپ کو برباد کر لیا، آپ کے لیے پوری دنیا کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا۔ تو اب آپ سے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ یہ جو 6-7 ہزار لوگ ہیں ان کو لگام دیں، لیکن چونکہ پیچھے بھارت ہے آگے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو قطری اور ترکی ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اگر بتاؤں، جو میرے پاس تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ پاکستان از آسکنگ فار پریکٹیکل ویریفائبل میئرز کہ دہشت گردی بند ہو، پریکٹیکل ویریفائبل میئرز، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس چیز پہ بات ہی نہیں۔ When it comes to practical verifiable measures وہ نہیں آتے۔ وربل ٹینشنز ہوئی ہیں، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے پاکستانی اور ان کی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے، پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ امریکہ استعمال نہ کرے اگینسٹ افغانستان۔
بھائی مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کے اوپر جو ڈرون آتے ہیں وہ کو پاکستان سے آتے ہیں؟ بھائی وہ تو قطر سے اڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ قطر سے اڑتے ہیں جو ڈرون آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا بڑی عجیب چیز ہے. ہم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن آپ کی ایئر اسپیس یوز کرتے ہیں. بھائی امریکن ہماری ایئر اسپیس کہاں یوز کریں گے؟ طالبان نے جس طرح ابھی دھمکی لگایا پاکستان کو، یہ سننے کے بعد پاکستان کا ہوش اڑ گیا دوستوں. پاکستان شوکڈ میں دکھائی دے رہا ہے دوستوں. طالبان نے یہ کہا اگر پاکستان کابل پہ اٹیک کرے گا تو اس کا جواب پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد میں اٹیک ہوگا دوستوں. کیا کہا؟ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد میں اٹیک ہوگا دوستوں. یہ سننے کے بعد ابھی پاکستانی کا شوکڈ میں دکھائی دے رہا ہے. طالبان ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ طالبان کے پاس تو ایسا میسائل بھی نہیں ہے. طالبان کے پاس تو ایسا ڈرون بھی موجود نہیں ہے. طالبان کے پاس فائٹر جیٹ بھی ہے جو اڑا کے آ کے پاکستان کے اندر میسائل گرا سکتا ہے، بوم گرا سکتا ہے دوستوں. یہ پاکستانی میڈیا بول رہے ہیں دوستوں. اور یہ پاکستانی میڈیا یہ بھی الزام لگا رہا ہے ہندوستان پر، یہ کہہ رہا ہے کہ جو افغانستان کے بیک اپ میں سپورٹ میں مطلب ہندوستان ہے. جب طالبان گورنمنٹ کا جو فورن منسٹر ہندوستان میں گیا تھا اس ٹائم ہندوستان نے جس طرح ابھی طالبان گورنمنٹ کو جو گفٹ دیا ہے افغانستان کو، جو 20 ایمبولینس، جو وہ ایمبولینس جو افغانستان میں لے کے اس ایمبولینس کے اندر ڈرون تھا. مطلب یہ بول رہے مطلب پاکستانی میڈیا میں دیکھ رہے ہو، یہ ہنسنے والی بات ہے دوستوں. مطلب پاکستان کو ابھی یہ ڈر ستا رہی ہے. کیا ہندوستان کا فوج بھی کیا افغانستان کے اندر موجود ہے؟ جس طرح ابھی الزام لگا رہے یہ بھی لگ رہا ہے جو ڈرون ابھی امریکہ نے چھوڑ کے گیا ہے مطلب جو افغانستان کے اندر، اس ڈرون کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہندوستان سے آیا فورس. مطلب یہ پاکستانی میڈیا بول رہے ہیں دوستوں. کیونکہ پاکستان کو ابھی وہ مطلب جو ڈر اس لیے ستا رہی ہے کیونکہ آپریشن سندور کے دوران جس طرح ابھی پٹائی ہوا، اگر ہندوستان اگر افغانستان کے اندر بھی موجود ہوگا تو اس طرف سے بھی مار ہوگا. اگر ہندوستان میسائل بھی دیتا ہے افغانستان کو تو مطلب یہ تو بہت ڈرنے والی بات ہوگا. ہم کیسے لڑیں گے؟ مطلب اگر دونوں طرف سے اگر پٹائی ہوتا ہے ہندوستانی فوج سے تو پاکستان تو منہ دکھانے کا لائق ہی نہیں رہے گا. منہ دکھانا تو لائق نہیں رہا ابھی پاکستان کا جو حالات ہے. جس طرح ابھی طالبان نے جو پٹائی کیا کچھ دن پہلے جو یہ وار ہوا تھا جو پاکستان کا منہ دکھانے کا لائق نہیں رہے، جس کا